الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے کائنات کی تمام چیزوں کا ایک دوسرے کی طرف جھکاؤ، میلان، رغبت اور کشش رکھی ہے۔ اگر یہ کشش، میلان، جھکاؤ بے جان چیزوں کے درمیان ہو تو اس کو کشش ثقل کہتے ہیں، گریویٹیشنل فورس۔ لیکن اگر یہی محبت، یہی جھکاؤ، یہی رغبت جاندار چیزوں کے درمیان ہو تو اس کو محبت کہا جاتا ہے۔ محبت کی علامت کیا ہے؟ محبت کی علامت یہ ہے کہ انسان کے طبائع ایک دوسرے کے ساتھ رغبت رکھتے ہیں، انسان ایک دوسرے کی طرف جھکاؤ رکھتا ہے، بندے کو ملنے کو دل چاہتا ہے، اگر ملاقات ہو تو مزہ آتا ہے اور اگر جدائی ہو تو اس میں بندہ مغموم ہوتا ہے۔ یہ جو جذبہ ہے اسی کو محبت کہا جاتا ہے۔ آج کی اس نشست کا موضوع بھی یہی محبت ہے، یہی عشق ہے جو اللہ رب العزت کے ساتھ ہمیں ہونا چاہیے۔ اور یہ جو محبت ہے یہ انسانوں سے بھی ہو سکتی ہے اور انسانوں کے خالق اور مالک سے بھی ہو سکتی ہے۔ اگر اللہ کی محبت کے ساتھ مخلوق کی ساتھ بندہ محبت رکھے تو یہ محبت بھی عبادت بن جاتی ہے، اور اگر یہ دنیا کی محبتیں اللہ کی محبت پر اگر غالب ہو جائیں تو یہ محبتیں پھر اللہ کے نزدیک مذموم بن جایا کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت کو یہ پھر محبتیں پسند نہیں آتی۔ کچھ محبتیں ایسی ہیں جو اللہ رب العزت نے جائز قرار دی ہیں اور معاشرے میں رہنے کے لیے وہ محبتیں ضروری بھی ہیں۔ ماں باپ سے محبت، اپنے استاد سے محبت، آل اولاد سے محبت، رشتہ داروں اور دوست احباب سے محبت، یہ وہ تمام محبتیں ہیں جن کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ اس لیے انسان ان رشتوں کے ساتھ ایک تعلق اور محبت بھرا تعلق رکھتا ہے اور اپنا غم سنا کر اپنے غم کو ہلکا کر لیتا ہے، اپنے خوشیوں میں دوستوں، احباب، اعزاء، اقربا، بہن بھائیوں کو شامل کر کے اپنی خوشیوں کو دوبالا کر لیتا ہے۔ یہی محبت ہوتی ہے کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے، لاچار ہوتا ہے، بستر پر پڑا ہوتا ہے تو یہ بہن بھائی، بیوی، رشتہ دار، بیٹے بیٹیاں پوری رات جاگ کر اپنے محبوب مریض کی تیمارداری میں آنکھوں میں رات بتا دیا کرتے ہیں۔ یہ محبت کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہونا یہ چاہیے کہ جتنی بھی دنیا کی محبتیں ہیں، رشتوں کی محبتیں ہیں، یہ کبھی اللہ کی محبت پر غالب نہ آئے، بلکہ یوں ہونا چاہیے کہ عشق الہی کی چھتری کے نیچے یہ ساری محبتیں بندہ اللہ کے لیے کرے۔ اور جو بندہ بھی کسی بندے کے ساتھ اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ من متحابون فی اللہ، کہ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، قیامت والا دن ہوگا جب عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو یہ دو بندے جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ذات کی وجہ سے محبت کرنے کی وجہ سے جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے اور اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اس لیے محبت الہی کی چھتری ضروری ہے۔
اور قرآن پاک میں بھی واضح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ. کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ، بیٹے، بھائی، بیویاں، برادری، وہ مال جو تم نے کمایا، وہ تجارت جس کے ختم ہونے کا تمہیں ڈر ہے، اور وہ مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو، تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ پسند ہیں، تو انتظار کرو کہ یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچے. یعنی یہ تمام محبتیں جو دنیا میں انسان کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان ساری محبتوں کا تذکرہ کر دیا اور ساتھ بریکٹ میں یہ بتا دیا کہ اللہ اور اس کے رسول اور جہاد کی محبت پر اگر یہ محبتیں غالب آ گئیں، پھر اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار کرنا، اللہ تعالیٰ پھر تم سے نپٹے گا. اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ تمام محبتیں تو ہونی چاہیے، لیکن یہ اللہ کی محبت کے تحت میں ہونی چاہیے. اگر تحت میں ہوں تو پھر تو یہ ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ محبتیں اللہ کی محبت پر غالب ہو جائیں تو یہ محبت بھی مذموم محبت ہے. اس لیے میرے بھائیو، ہمیں کوشش کرنی ہے کہ کوئی بھی محبت دنیا کے اموال کی، مال و منال کی، اعزہ اقربا کی، اہل و عیال کی، یہ ساری محبتیں اللہ کی محبت کے تحت میں آنی چاہیے، اللہ کی محبت پر غالب نہیں آنی چاہیے. اس لیے میرے بھائیو، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ یہ عشق الہی تمام عشقوں پر غالب آ جائے. اس لیے ہمارے مشائخ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی طرف سے رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جس کام کی لگن اور دھن بندے کے اوپر سوار ہو جائے اور ہر وقت اس کی طرف دھیان لگا رہے، وہ کام آسان ہو جاتا ہے. اللہ تعالی کی محبت حاصل کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر آن ہم اللہ کی طرف اپنے دھیان کو لگا لیں، اور یہ شوق دل میں ہو ہر مومن کے کہ مجھے اللہ کی محبت کو دنیا کی تمام محبتوں پر غالب کرنا ہے. فرمایا کسی شاعر نے، شوق میری لے میں ہے، شوق میری نے میں ہے، نغمے اللہ میرے رگو پے میں ہے. یعنی یوں انسان محبت اللہ تعالی سے کرے اور اس کی پریکٹس کرتا رہے اور اظہار کرتا رہے، اللہ کے سامنے پیش ہوتا رہے اور کہتا رہے، مانگتا رہے کہ یا اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا طالب ہوں. یہ جب شوق اور لگن بن جائے گی، ایک وقت آئے گا اس سچی لگن کو اور جذبے کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ اپنی پکی سچی محبت اور عشق بندے کو عطا فرما ہی دیں گے. جس کام میں جذبہ ہو، لگن ہو، سوچ ہو، وہ کام بندے کو بھاری نہیں لگا کرتے، اس سے انسان اکتاتا نہیں بلکہ اس کو مزہ آتا ہے. اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں لگن، سوچ، یہ ساری چیزیں شیخ کی صحبت میں ادب اور طلب کی نیت کے ساتھ بندہ جب جائے تو یہ نعمتیں میرے بھائیوں وہاں سے ملتی ہیں. شیخ کی توجہات پڑتی ہیں، شیخ کی دعاؤں میں سے وافر حصہ ملتا ہے، اور پھر ایک لگن اور تڑپ بن جاتی ہے. پھر بندہ کوشش میں لگا رہتا ہے اور اللہ سے التجا بھی کرتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر اس ایسے بندے کو جو سچے لگن کے ساتھ اور تڑپ کے ساتھ اللہ سے اللہ کی محبت کو طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پھر اپنی محبت اور اپنا عشق عطا فرما دیتے ہیں. شاعر کہتا ہے، مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم
پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے. بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ میرا رب اس قابل ہے کہ اس سے محبت کی جائے، اس سے عشق کیا جائے، اس کے ساتھ اظہار محبت کیا جائے. ہم اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے رہیں اور مالک کا کام کرتے رہیں. مالک انشاءاللہ ایک دن آئے گا، اس باغ میں پھل پھول لازمی لگا دے گا. ایک بات ذہن میں رکھیں، محبت ہوتی ہے دل میں. بیت اللہ کے اندر بھی 360 بت تھے، ان کی پرستش چلتی رہتی تھی. اللہ کو یہ بات ناپسند تھی. اللہ نے وقت کے پیغمبر کو بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور کہا کہ ابراہیم جاؤ اور ان بتوں کو بیت اللہ سے نکال باہر پھینک دو، یہ جگہ میری عبادت کے لیے مخصوص ہے. میرے بھائیو، ہم غور کریں، جس طرح بیت اللہ میں کس زمانے میں بت ہوا کرتے تھے، کیا ہمارے دل کے اندر بھی دنیا کی محبتوں کے بت تو نہیں؟ کاروبار کی محبت، زراعت کی محبت، ملازمت کی محبت، بال بچوں کی محبت، یہ سارے بت اگر اس دل میں موجود ہوں گے تو ذہن میں رکھیں، پھر ایسے دل میں اللہ تعالیٰ کا عشق اور محبت نہیں پیدا ہو سکتی. اللہ بڑے غیرت مند ہیں. وہ کسی کی جھوٹی نفسانی شہوانی محبت کی موجودگی میں اپنی محبت کسی کو عطا نہیں فرماتے. والد گرامی حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ یہ اشعار خانقاہ حبیبیہ میں اکثر پڑھا کرتے تھے کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، ایک ان سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا سے ہی نفرت ہو گئی، لاکھ جھڑکو اب کہاں پھرتا ہے دل، ہو گئی اب تو محبت ہو گئی. اور پھر بعض اوقات جب ناقص مرید کوئی سامنے آتا اور احوال اور کیفیات اگر ان کو نظر نہ آتی مریدوں کے اندر، تو پھر وہ تڑپ کر یہ شعر بھی پڑھا کرتے تھے، حال دل جس سے میں کہتا کوئی ایسا نہ ملا، حال دل جس سے میں کہتا کوئی ایسا نہ ملا، بت کے بندے تو ملے اللہ کا بندہ نہ ملا. یوں تڑپ کر فرمایا کرتے تھے. ایک مرتبہ نقشبندی اجتماع تھا ہمارے خانقاہ مالکیہ حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کا. ان کے انتقال کے بعد حضرت ابا جی رحمۃ اللہ علیہ اس اجتماع کو فرمایا کرتے تھے، منعقد فرمایا کرتے تھے. ایک دن عشق الہی پر بات کی اور بڑی پیاری گفتگو فرمائی، اللہ تعالیٰ کی محبت کے تذکرے فرمائے، اور واقعی وہ اللہ کے عاشق تھے اور نظر آ رہا تھا چہرے کے رنگ سے کہ اللہ کی محبت ان کے دلوں میں رچ بس گئی ہے. اور جب بیان ختم کیا تو کہنے لگے کہ بھائی میرے پاس آتے جاؤ اور قلب پر انگلی لگواتے جاؤ. تو سارے ساتھی جو اجتماع میں تشریف لائے ہوئے تھے وہ باری باری آتے اور اپنے قلب پر انگلیاں لگواتے. بعد کی نشست میں حضرت جی دامت برکاتہ نے ان سے کہا کہ حضرت آپ نے تو آج بڑی مہربانی فرمائی، خود ہی نشاندہی فرماتے رہے. تو ابا جی نے بات کہی، نے کہا کوئی نیا مرید آتا آج کی مجلس میں تو اس وقت میرے دل میں اللہ کی محبت اتنی بڑھ چکی تھی کہ میں ایک ہی وقت میں ان کو 7 لطائف پر ایک ساتھ سبق دیتا تو اس کے 7 لطائف جاری ہو جاتے ہیں. میرے بھائیو، یہ اللہ کی محبت کے انداز ہے. جس دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت آئی ہوئی ہو، جس دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت سمائی ہوئی ہو، بلکہ میں یہ کہوں کہ جس دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت چھائی ہوئی ہو، جو اللہ
کی رحمتیں اس اللہ والے پر برستی ہیں. ہم جیسے لوگ بھی اگر ان کی قربت میں بیٹھیں گے تو اس رحمتوں میں سے ہمیں بھی حصہ مل جائے گا. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اللہ والوں کی صحبت میں زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں. میرے بھائیوں، ایک بات مانگنے سے متعلق ہے. خانقاہوں میں جو بندہ بھی آتا ہے وہ یہی آ کر عرض کرتا ہے مشائخ کے سامنے کہ جی ہمارا کاروبار نہیں، ہماری زراعت اچھی نہیں ہوئی. یعنی ہر بندہ سونے کی سل مانگتا ہے، نفع مانگتا ہے، سونے کی سل مانگتا ہے. کاروبار کی ترقی چاہتا ہے، سونے کی سل مانگتا ہے. زراعت کی ترقی چاہتا ہے، یعنی سونے کی سل مانگتا ہے. کاش ہم ان اللہ والوں کی خانقاہوں میں جائیں اور ان سے سونے کی سل کی جگہ محبت بھرا دل مانگیں کہ حضرت دعا فرما دیجئے میرے حق میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے دل میں اپنی محبت پیدا فرما دیں. میرے بھائیوں، جب ہم اللہ والوں سے یہ دعائیں منگوائیں گے، اللہ کو اللہ سے مانگیں گے، تو پھر ہمارا کام آسان ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پکی سچی محبت ضرور عطا فرما دیں گے. دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے دنیا کے جتنے بڑے آدمی ہیں، اہل اللہ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے عظمتیں جو دی ہیں دو چیزوں کی وجہ سے دی ہیں. پہلی چیز ہے محبت الہی اور دوسری چیز ہے خشیت الہی. یہ اللہ تعالیٰ کی دو بڑی نعمتیں ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا امت کو، اور وہ بھی یوں ہی مانگا کرتے تھے اور فرماتے تھے لسان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی ہم دعا مانگیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت کو ہر دعا میں زندہ کریں کہ یا اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا طالب ہوں، میں تجھ سے تجھ ہی کو مانگتا ہوں. ایک تو یہ دعا میں مانگنی چاہیے اور دوسری ایک کیفیت ہے وہ اللہ سے مانگنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ کیفیت بھی مانگے جس کو خشیت الہی کہتے ہیں. آپ نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ اپنے خوف کو مجھ پر تمام چیزوں سے بڑا فرما دے. یعنی جتنے خوف ہیں میرے دل میں ان میں سب سے بڑا خوف آپ کی ذات کا ہو. یعنی یہ دو نعمتیں سنت بھی ہیں اور جو بھی اللہ کے ولی بنے ہیں انہوں نے ان دو نعمتوں کو اختیار کیا ہے، اللہ سے مانگا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دو نعمتیں عطا فرمائیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہ وہ مقرب ترین بندے بن گئے. اور ایک بات ذہن میں رکھیں، اگر چھوٹا بچہ گر رہا ہو، چلنا نہ آتا ہو، گرنے لگا ہو تو اسے کون سنبھالتا ہے؟ باپ اسے سنبھال لیتا ہے کہ کہیں میرا بیٹا گر نہ جائے. اگر گر گیا تو اس کو چوٹ لگ جائے گی. اسی طرح اگر بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر چکا ہو، اللہ کے غلامی میں دے چکا ہو اپنے آپ کو، تو اللہ تعالیٰ ایسا ارادہ رکھنے والے کو گرنے سے بچا لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ خود اس بچے کی طرح اپنے بندے کو سنبھال لیتا ہے. اور پھر یہ جو بات پہ بات اللہ تعالیٰ کا تذکرہ، اللہ کی محبت کے تذکرے، اللہ کا ذکر جو ہوتا ہے، اس سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے عاشق تھے، ذاکر بندے تھے. اپنے ریوڑ چرا رہے ہیں
اور اللہ تعالیٰ کا نام بڑے مزے مزے سے لے رہے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آزما لیا۔ فرشتے نے پوچھا، اے اللہ، آپ ابراہیم سے اور ابراہیم آپ سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ نے کہا کہ جاؤ آزما کر دیکھ لو میرے ابراہیم کو۔ ابراہیم ریوڑ چڑھا رہے تھے، ذکر اللہ تعالیٰ کا کر رہے تھے، بڑے مزے مزے میں اللہ کا نام لے رہے تھے کہ ایک اجنبی دیکھا کہ وہ ان سے بھی بڑی لے میں، بڑی محبت میں اللہ کا نام لے رہا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس کے پاس چلے گئے، کہنے لگے کہ یار تم جو اللہ کا نام لے رہے ہو مجھے بڑا پسند آیا ہے، تم دوبارہ اللہ کا نام لو۔ وہ جو فرشتہ تھا، اجنبی شخص کا بھیس بدل کر آیا تھا، اس نے کہا کہ اس کی تو قیمت لگتی ہے۔ پوچھا کیا قیمت ہے؟ کہا آدھا ریوڑ۔ ابراہیم علیہ السلام نے آدھا ریوڑ دے دیا اور دوبارہ اللہ تعالیٰ کا نام لیا اس اجنبی نے۔ جب خاموش ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ دوبارہ تم اللہ کا نام لو۔ اس نے کہا اس کی قیمت لگتی ہے۔ کیا قیمت ہے؟ جو باقی آدھا ریوڑ بچا ہے وہ بھی تم دے دو۔ آپ نے کہا تمہارا ہوا، اللہ کا نام تو لو۔ اس نے پھر اللہ کا نام شوق اور محبت کے ساتھ، لے کے ساتھ لیا، اور جب نام ختم ہوا، ادھر ابراہیم علیہ السلام پورا ریوڑ دے چکے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اجنبی، میں تمہیں نہیں جانتا، میں اپنا سارا ریوڑ تمہیں دے چکا، تو مہربانی کر ایک مرتبہ پھر اللہ کا نام تو لے۔ وہ اجنبی شخص جو حقیقت میں فرشتہ تھا، اس نے عرض کیا کہ تمہارے پاس دینے کے لیے تو کچھ بچا نہیں، 2 بار میں آدھا آدھا ریوڑ تم دے کر سارا ریوڑ مجھے دے چکے ہو، اب اس کی قیمت تم دے نہیں سکتے، تمہارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں۔ واہ محبت تجھ پر قربان۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے عاشق، انہوں نے کہا کہ ریوڑ تو میں تمہیں دے چکا، اب اگر تم تیسری مرتبہ بھی اسی محبت اور شوق کے ساتھ اللہ کا نام لو گے تو اس ریوڑ کو چرانے کے لیے تمہیں ایک چرواہے کی ضرورت ہوگی۔ میں پوری زندگی تیرے ریوڑ کو چراتا رہوں گا، لیکن تم مہربانی فرما ایک مرتبہ اللہ کا نام اور محبت سے لے۔ اس اجنبی شخص نے مبارکباد دی کہ ابراہیم، میں تمہیں آزمانے کے لیے آیا تھا، اللہ نے مجھے کہا تھا کہ جاؤ ابراہیم کو دیکھ لو، اس کے دل میں صرف میں ہی بستا ہوں، دنیا کی کوئی محبت اس کے دل میں نہیں، نہ مال و منال کی، نہ لشکر کی، نہ ریوڑ کی۔ تو تمہیں مبارک ہو، تم اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اس لیے میرے بھائیو، شاعر بھی کہتا ہے، خدا کے نام پہ بک جا، خدا کے نام پہ مٹ جا، یہ ایک ایسی تجارت ہے کہ جس کو بے خطر پایا۔ اور شاعروں نے بڑی بڑی پیاری باتیں اللہ تعالیٰ کی محبت میں کہیں۔ ایک شاعر تھے، انہوں نے ایک بات کہی، وہ فرمانے لگے، اللہ اللہ اینچ شیری ہست نام، اللہ اللہ اینچ شیری ہست نام، شیر و شکر می شود جانم تمام۔ اللہ تعالیٰ کا نام اتنا میٹھا ہے کہ جب میں اپنے لبوں سے، اپنی زبان سے یا اللہ تیرا نام لیتا ہوں تو میں یوں محسوس کرتا ہوں کہ شہد، اللہ اکبر، اور دودھ کو اکٹھا کر کے، ہلا کر، ملا کر میرے پورے جسم میں پھیلا دیا گیا ہو، مجھے یوں مزہ آتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کے ایک قصہ اور بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت ان کو کتنی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے وقت آ چکا ہے، ملک الموت ان کے پاس آیا اور آ کر اجازت طلب کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کیوں آئے ہو؟ ملک الموت نے کہا کہ میں روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ جا کر اللہ سے پوچھئے کہ کیا کبھی خلیل بھی خلیل کی روح قبض کیا کرتا ہے؟ فرشتے نے بارگاہ الہی میں عرض کیا
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے ابراہیم سے کہہ دو کہ کبھی دوست بھی دوست سے ملاقات سے انکار کیا کرتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے اور فرمایا کہ میرا اللہ مجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، تم اسرائیل جلدی کرو، میری روح کو قبض کرو تاکہ میں اپنے خلیل سے ملاقات کے لیے جلد از جلد پہنچ جاؤں. یہ محبت ہوتی ہے میرے بھائیوں. ایک بات ذہن میں رکھیں کہ محبت جو ہوتی ہے جس سے ہوتی ہے اس سے منسوب تمام چیزوں سے بھی محبت ہوتی ہے. مجنو ایک دن ایک کتے کے تلووں کو چوم رہا تھا تو ایک بندہ وہاں سے گزرا، اس نے کہا مجنو یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کتا نجس چیز ہے اور پھر اس کا تلوا پاؤں کا تم اس کو چوم رہے ہو. تو مجنو کہنے لگا میں اس کتے کے پاؤں کے تلووں کو نہیں چوم رہا، یہ کتا میری محبوبہ لیلا کی گلیوں سے گزر کر آ رہا ہے، اس گلیوں کے ساتھ اس کے پاؤں مس ہوئے ہیں، میں ان گلیوں کی ساتھ جو مجھے محبت ہے جہاں سے لیلا گزرتی ہے اس وجہ سے میں اس کتے کے پاؤں کے تلووں کو چوم رہا ہوں. اب اللہ سے منسوب اگر ہم اللہ کے عاشق ہیں تو ان کی سے منسوب تمام چیزوں سے ہمیں محبت ہونی چاہیے. مسجد سے محبت ہونی چاہیے کیونکہ اللہ کا گھر ہے. مسجد کے مؤذن سے محبت ہونی چاہیے کیونکہ وہ اللہ کی طرف بلا رہا ہے. مسجد کے امام سے محبت ہونی چاہیے کیونکہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے کا ذریعہ بنا ہوا ہے. اہل اللہ سے محبت ہونی چاہیے کہ وہ اللہ سے ایک خاص گونا محبت والا تعلق رکھتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں جس دل کے اندر اللہ کی محبت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، اس دل کے اندر ان سے منسوب تمام چیزوں کی محبت بھی بیٹھ جایا کرتی ہے. جو عقل کے مطابق فیصلے کرتے ہیں ہم ان کو فرزانہ کہتے ہیں، اور جو عشق کے مطابق چلے اور اس کے مطابق فیصلہ کرے اس کو دیوانہ کہا جاتا ہے. اب جس بندے کو اللہ سے محبت ہو، اللہ سے عشق ہو اور پھر دیوانگی ہو تو یہ محبت مطلوب ہے. اس لیے ہر چیز کی ایک علامت ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی بھی علامت یہ ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ سے دیوانگی کی حد تک محبت ہونی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ان کو شدت کی محبت ہوتی ہے اللہ کے ساتھ. جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کو دیوانگی کی حد تک محبت ہوتی ہے. شوق میری لے میں ہے، شوق میری نے میں ہے، نغمے اللہ میرے رگ و پے میں ہے. وہ اظہار ہوتا ہے کہ پورے جسم کا ایک ایک رگ، ریشہ، عضو اللہ کی محبت میں گرفتار ہے. اس لیے میرے بھائیوں یہ جو اوقات ہیں ان اوقات میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اوقات کو اللہ تعالی کی محبت میں گزارنے کی کوشش کریں. ہمارے دل میں مال کی محبت ہو لیکن اللہ کی محبت کے تابع ہو. آل اولاد کی محبت ہو لیکن آل اولاد کی محبت اللہ کی محبت پر غالب نہ ہونے پائے. شدت کی محبت اللہ تعالی کے ساتھ ہونی چاہیے. محبت محبت تو کہتے ہیں لیکن محبت نہیں جس میں شدت نہیں. محبت کے انداز ہیں سب پرانے، خبردار ہو اس میں جدت نہیں. یہ وہی جو سینکڑوں سال پہلے محبت کرنے کے پیمانے تھے، آج بھی میرے بھائیوں محبت کرنے کا پیمانہ اللہ کے ساتھ وہی ہے. بعض لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی محبت میں بڑے اشعار کہے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے انسان کی محبت کو بڑھا دیتے ہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان من الشعر الحکمہ،
بے شک بعض اشعار میں حکمت ہوتی ہے، تو کچھ اشعار ہیں وہ میں آپ کے سامنے اللہ کی محبت کے وہ سامنے رکھتا ہوں۔ شاعر کہتے ہیں جو مضطرب ہے اس کو ادھر التفات ہے، آخر خدا کے نام میں کوئی تو بات ہے، پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، یہ بھی کیا کم ہے کہ ہم تیری تمنا میں جئیں، لطف منزل نہ سہی خواہش منزل ہی سہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی پکی سچی محبت عطا فرمائے، تمام محبتوں کو اللہ کی محبت کے تابع بنائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی